ایک چھوٹا گھر ہوتا ہے 1 یا 2 مالے کا، ایک چھوٹی جھوپڑی ہوتی ہے، تو اس گھر جھوپڑی کے بھی اصول اور قواعد ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو اس گھر میں یا جھوپڑی میں رہنا ہے تو وہاں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق آپ کو رہنا پڑے گا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اسکول ہوتے ہیں، کالج ہوتے ہیں، یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، وہاں کے بھی اصول اور قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں۔ اب وہاں کے ٹرسٹی لوگ آپ سے یہی کہتے ہیں اگر آپ کو یہاں پڑھنا ہے، یہاں رہنا ہے تو یہاں کے اصول اور قواعد کے مطابق آپ کو پڑھنا اور رہنا پڑے گا۔ تو ہر چیز کا ہر جگہ کے اصول اور قواعد ہوتے ہیں، تو پھر کیا مذہبی اسلام کوئی لاوارث دین ہے؟ جس کی جو مذہب میں آئے تو اس کو کر گزرے، کوئی پابندی لگانے والا نہ ہو، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مذہبی اسلام کوئی لاوارث دین نہیں ہے۔ جس دین کے لیے، اس مذہب کے لیے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، سلف صالحین نے، لوگوں نے اپنی جانیں تک دی۔ تو اپنی مرضی سے اس آیت کریمہ کی یہ تشریح نکالنا کہ دین میں کوئی جبر، کوئی سختی نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ بلکہ آیت کریمہ میں لا اکراہ فی الدین میں اکراہ سے جو مراد ہے وہ دین لانے میں کسی کو مجبور نہیں کیا، کسی کو مجبوراً زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے، لیکن اگر کوئی مذہبی اسلام کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کو اختیار کرنے کے بعد اس کو مذہبی اسلام کے قوانین اور ضوابط کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی 15 دن کے لیے اگر کسی ملک پر وزٹ یا گھومنے کے لیے جاتا ہے، جب وہ جاتا ہے کسی کے ملک میں جاتا ہے، جس ملک میں جا رہا ہے اس ملک والوں سے اس کو اختلاف بھی ہے اور ان کی مخالفین کے فہرست میں اس کا نام سب سے اوپر درج ہے، تو جانے والا اس ملک کا باشندہ رہنے والا تو ہے نہیں، وہ صرف 15 دن کے لیے اس ملک میں وزٹ یعنی گھومنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب جب گھومنے جا رہا ہے تو اس ملک میں لینڈ کرنے سے لے کر کے وہاں سے واپس آنے تک اس بندے خدا کو وہاں والوں کے اصول اور قواعد کے مطابق وہاں رہنا پڑے گا۔ تو ایک ملک جو ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ ایک ملک جو دنیا کا ایک حصہ ہے اور وہاں کے جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون اور ضوابط ہیں۔ ایک انسان جو وہاں کا باشندہ نہیں ہے، وہاں جب جاتا ہے 15 دن کے لیے گھومنے کے لیے، وزٹ کے لیے جاتا ہے، تو اس 15 دن کے ایام میں اس کو وہاں کے قانون کے مطابق رہنا پڑتا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ جس اسلام کو، جس دین کو ہمارے دلوں میں، ہمارے روحوں نے قبول کیا ہے، جس دین کے اصول کو ہمارے اور آپ کے خالق و مالک نے بنایا ہے، تو پھر کیا اس دین کے قوانین اور ضوابط کو تسلیم نہیں کیا جاتا؟ یا پھر اپنی منمانی، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری جائے گی؟ پھر یہ دین کے مطابق زندگی نہیں ہوگی بلکہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی ہوگی۔ دین تو نام ہی ہے اپنی خواہشات کو قربان کرنا۔ اسلام کا کیا معنی ہے؟ فارسی میں گردن نہادہ، اسلام کے قانون کے سامنے اپنے گردن کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کرنے کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے قوانین کو ماننے کا نام ہی اسلام ہے۔ اسلام کے بہت سارے احکام ہماری نفس کے اوپر شاق بھی گزرتے ہیں، صرف اسلام کے قوانین نہیں، ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگوں کی باتیں بھی ہمارے دل آزاری ہوتی ہے، نفس کے اوپر شاق گزرتی ہے، لیکن ہمارا کیا نظریہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی قانون ہمارے نفس کے اوپر شاق گزر رہا ہے تو ہم اس قانون کے صرف ظاہری حصے کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس قانون کے فوائد کو دیکھیں۔ اگر ہم اس قانون کے فوائد کو دیکھیں گے تو ہم اور آپ اس قانون کو ضرور فالو کریں گے۔ کوئی باپ اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاتا ہے اور اسی وقت میں اس کو کسی کے یہاں اگر نوکری کر رہا ہے، اس کا خود کا دفتر ہے یا آفس ہے، اسی وقت میں اس کو وہاں بھی پہنچاتا ہے۔ اب وہ اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے یا دیگر کہیں بھی چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، اور جو ہی چوراہے پر پہنچتا ہے تو چوراہے پر ٹریفک لائٹ لگی ہوتی ہے، تو اس کے پہنچتے ہی لال ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب آپ کو وہاں پہ رکنا پڑے گا۔ کتنی دیر رکنا پڑے گا؟ 1 منٹ 60 سیکنڈ یا 90 سیکنڈ۔ اب اس وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ کیوں بے چین ہو جاتا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے ویسے ہی میں تاخیر کر چکا ہوں، ویسے ہی میں پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہوں، اب بچے کو اسکول بھی ڈراپ کرنا ہے، اس کے بعد مجھے واپس آ کر اپنی نوکری پہ بھی حاضری کرنا ہے، لیکن اس کو وہاں پہ 1 منٹ یا 90 سیکنڈ رکنا پڑے گا، اور اس کو وہاں رکنا ہی پڑے گا کیونکہ وہ وہاں رکنے پر پاتا۔ جن لوگوں نے یہ قانون بنایا ہے وہ بخوبی یہ جانتے ہیں کہ اگر اس طرح نہیں کیا جائے گا تو پھر لوگوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا۔ ابھی تو یہ 1 منٹ یا 90 سیکنڈ اپنے منزل تک پہنچ ہی جائے گا، لیکن اگر یہ
منزل پر نہیں ہے سیدھے ہاسپٹل بولتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ قانون کو بنایا ہے، اس رولز کو بنایا ہے، ہمارے فائدے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ تو اگر کوئی قانون کوئی رول ہمارے نفس کے اوپر شاک بھی گزرتا ہے، یہ قانون جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک مثال کے طور پر بیان کیا، یہ ہمارے اوپر ہمارے نفس کے اوپر شاک گزرتا ہے، لیکن ہماری زندگی کی حفاظت کا ضامن ہے یہ قانون۔ اسی طرح اگر اسلامی قانون، اسلامی اصول اور ضوابط ہمارے نفس کے اوپر اگر شاک گزرتے ہیں، بظاہر ہمیں سخت بھی نظر آتے ہیں، لیکن ہماری دنیا کی بہتری اور آخرت کی بہتری کا ضامن ہے اسلام۔ جو لوگ اسلامی قوانین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی سربلندی اور سرفرازی کی بات ہے، لیکن اگر جو لوگ اپنے آپ کو اسلامی قوانین کے مطابق نہیں ڈالتے ہیں تو پھر وہ کبھی بھی مذہبی اسلام کے فیوز اور برکات سے مستفیض نہیں ہو سکتے۔ اور آیت کریمہ کا دوسرا مطلب لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں مسلمان یہ سمجھ کر نہ بیٹھ جائے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو ہمارے دلوں میں دین کو لوگوں تک پہنچانے کی تڑپ بھی موجود ہے کہ مذہبی اسلام سچا مذہب ہے، اب جو چاہے اختیار کرے، جو چاہے اختیار نہ کرے۔ ہمیں اختیار ضرور دیا گیا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن ہماری یہ انتہائی کوشش ہونا چاہیے کہ ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں اس کی ہدایت کے لیے بھی کوشش کریں اور اس کو خوبصورت دلائل کے ذریعے سے مذہب اسلام کی طرف راغب کریں۔ اور یہ طریقہ ہمارا نہیں، اللہ کے پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر جو ہے اللہ کی باتوں کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ تو ان کے اوپر بھی جو کتابیں نازل ہوئی تھی وہ کتابوں کو طاق پر رکھ دیتے، اس کے بعد ایک بار کہہ دیتے جس کی مرضی ہو اسلام قبول کرے، جس کی مرضی ہو نہ قبول کرے، یا ایک بار بہت بڑے مجمع میں اعلان کر دیتے، اس کے بعد خاموش پڑ جاتے۔ لیکن ان مقدس ہستیوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان مقدس ہستیوں نے اپنی پوری زندگی ہی تبلیغ دین کے خاطر لگائی۔ اور لوگوں کے سخت رویوں کے باوجود بھی وہ جو لوگ سخت رویے کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، اس کے باوجود بھی پیغمبر اسلام ان لوگوں کے پاس دین اسلام کی دعوت کو لے کر جایا کرتے تھے، اور اپنی ساری زندگی کو ان لوگوں نے دین کی راہ میں تبلیغ دین کے لیے صرف اور خرچ کر دیا۔ بلکہ ہم اور آپ کی یہ آرزو، سارے مسلمانوں کی یہ آرزو اور تمنا ہونا چاہیے کہ ساری کائنات ہی حضور کی گیت گائے۔ بے شک لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ حضور کے نغمے، حضور کے گیت گانے سے بھی روکتے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت کی توفیق دے، آمین۔ لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک جو بات پہنچا رہے ہیں، اپنی بات ہو یا اسلام کی بات ہو، وہ ایسے انداز سے ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ صرف ہمارے اپنے ہی نہیں بلکہ دنیا کے جتنے بھی طبقات کے لوگ ہیں سب کے نزدیک ہماری بات قابل قبول ہو۔ اور ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ ساری دنیا میں جھنڈا صرف ہمارے حضور ہو۔ بے شک اللہ سے ثابت ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ پوری دنیا پانی میں جتنی بڑی دنیا ہے، 7 بر اعظم پر یہ دنیا پھیلی ہوئی ہے، تو 7 بر اعظم پر پوری دنیا پر ایک دن ایسا آئے گا کہ صرف ایک ہی جھنڈا ہوگا، وہ جھنڈا ہمارے ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ صلی اللہ۔ اگر ہم نہیں دیکھ سکیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہماری آنے والی نسل۔ بے شک تو دین اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اور تو اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو دین لانے میں مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مذہب اسلام کو اختیار کر لیتا ہے تو اختیار کرنے کے بعد اس کو مذہب اسلام کے قوانین اور ضوابط کو ماننا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا اہم فرض مسلمانوں کے اوپر کیا ہے؟ نماز۔ غریب نواز سے جو لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ یہ کان کھول کر سنیں کہ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں غریب نواز ان کے تعلق سے کیا کہتے ہیں۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان سے پوچھا گیا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، جان بوجھ کر نماز کو ادا کرنے میں تاخیر کرتا ہے، جان بوجھ کر نماز کو ادا کرنے میں تاخیر کرتا ہے اور اتنی تاخیر کرتا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے، نماز کو قضا کرنے کے بعد اس کو پڑھتا ہے، تو اس کے تعلق سے غریب نواز کا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کیسا مسلمان ہے۔ اور غریب نواز اس کے مسلمان ہونے پر 1000 مرتبہ افسوس ظاہر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو جو لوگ غریب نواز سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ غریب نواز کی تعلیمات کو بھی فالو کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑا اہم فرض مسلمانوں کے اوپر نماز ہے، اس کے بعد یہ
غریب نواز کے آستانے میں حاضری دینا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. آپ اپنی پوری زندگی کبھی بھی آپ کو 100 سال کی زندگی بھی ملی ہو، 100 سال کی زندگی میں آپ کبھی بھی غریب نواز کے نام سے یہ سارے ثواب نہ کرے، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں. لیکن آج سنی مسلمان کیا کرتا ہے کہ مستحبات کے اوپر میرا زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، فرائض کو چھوڑ. غریب نواز کے نام سے آپ پوری غریب نواز کے نام سے کیا آپ اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی فاتحہ نہ دینا ہے، آپ سے حشر میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ ایک وقت کی نماز بھی اگر چھوڑیں گے تو شریعت میں آپ سے مواخذہ ضرور ہوگا. تو آج ہمارے اس کردار کی وجہ سے بھولا بھالا مسلمان جو ہے گمراہی کی دنیا میں چلا جاتا ہے. ہمارے یہ کردار کو، ہمارے اس رویے کو غیر قوم کے لوگ، دیابنا وہابیہ، بھولے بھالے مسلمانوں کو یہ سب باتیں دکھا کر کے اس کو اپنے راستے پر چلاتے ہیں اور اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. اور سبب اور وجہ ایک طریقے سے دیکھا جائے کہ ہم خود ہی بنتے ہیں. ہم مستحبات کے اوپر، نوافل کے اوپر اتنی شدت کرتے ہیں کہ فرائض کو بھول جاتے ہیں. بکسا بج رہا ہے، قوالی بج رہی ہے، قوالی بج رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اذان ہوتی ہے تو صرف اذان کے وقت ڈی جے بجانے والا ہے جس کے یہاں بج رہا ہے اتنی دیر کے لیے 2 منٹ یا 5 منٹ کے لیے بکسا بند کرتا ہے، اس کے بعد چل جاتا ہے. چلو کم سے کم اتنی تو اچھی بات ہے آپ اذان کی تعظیم کرتے ہیں. لیکن اگر آپ تعظیم کرتے ہیں تو اس بات کی بھی تعظیم کریں کہ آپ کو کون بلا رہا ہے اور کہاں بلا رہا ہے. جی بے شک. ابھی اگر دیکھا جائے تو سرزمین جبل پور سے کتنے لوگ غریب نواز کے آستانے میں حاضری دینے کے لیے پہنچے. مثال کے طور پر اگر 1000 آدمی پہنچے ہیں تو کوئی بتا سکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی غریب نواز نے خود بلایا ہے؟ کسی کو معلوم ہے کہ غریب نواز نے اس کو بلایا ہے. لیکن اللہ کا منادی غریب نواز کو جس نے پیدا کیا ہے وہ اپنی بارگاہ میں تم کو 5 بار بلانا مسلمان کو توفیق نہیں ہے کہ حاصل. اللہ اکبر. اللہ. مساجد کے بازو سے لوگ گزر جاتے ہیں لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے سامنے سجدہ کریں. کچھ لوگوں کو تو ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ نماز ہو رہی ہے، نماز کی حالت میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور استنجا گھر کے باہر. اللہ. آپ نے اللہ کا گھر کو کیا سمجھا؟ صرف آپ مساجد میں استنجا کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے آتے ہیں. اللہ اکبر. تو سیدھی بات میں یہ کہتا ہوں کہ سیدھی بات یہ ہے کہ آپ کو توفیق نہیں ملی. اللہ تعالیٰ آپ کو خود اپنے بارگاہ میں بلانا نہیں چاہتا. اگر اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ بندہ سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں سب سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. تو پہلے رب کو راضی کرو، اس کے بعد اللہ کی مخلوق کو راضی کرو. اگر رب راضی ہو جائے گا تو ساری خدائی آپ سے راضی ہو جائے گی. بے شک. اگر رب ناراض رہے گا تو آپ جتنا بھی اولیاء کرام کے آستانوں میں چلا کشی کرو، حاضری دو، اس آستانے کا ولی آپ سے حاضر ہرگز نہیں ہوگا. بے شک. جہاں کسی آستانے میں اگر زیادہ خرافات ہوتے ہیں تو کتابوں میں آتا ہے کہ وہاں سے جو ہے اللہ کی ولی کی جو رحمت ہوتی ہے وہ بھی دور ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اولیاء کرام کا ادب کریں، ان کے آستانوں میں حاضری دیں. اچھی بات ہے، دینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہمارے اوپر جو اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے جو حقوق ہیں، سب سے پہلے جو اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں. 5 وقت نماز ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے، اس کو جو ہے ان کے وقتوں میں ہمارا کو چاہیے کہ ہم ادا کریں. وہ ادا کرتے رہیں. ساری زندگی آپ آستانوں میں حاضر نہ دیں، آپ کی شریعت میں کوئی بات نہیں. آج کچھ لوگ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف کچھ لوگ اگر جو زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، تو معاذ اللہ کچھ لوگوں کے اندر تکبر بھی آ جاتا ہے. اور ایسے لوگ جو ہیں صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو دین سمجھتے ہیں. صرف یہی دین، حالانکہ یہ صرف دین نہیں ہے، دین کا ایک حصہ ہے. دین جو ہے وہ مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اب وہ مجموعہ کیا ہے؟ اعتقادات، عبادات، اخلاقیات اور معاملات. ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے. اعتقادات میں ہمارے نظریے آتے ہیں کہ ہمارے عقائد کیسے ہونا چاہیے. مسلمان کے بنیادی عقائد 3 ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. پھر اس کے بعد دین کا دوسرا حصہ آتا ہے عبادات کا. عبادات میں جتنی بھی عبادتیں آتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب شامل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد دین کا تیسرا حصہ جو ہے وہ معاملات کا ہوتا ہے. اس میں ازدواجی زندگی آ جاتی ہے، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل،
میاں بیوی کو آپس میں کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، وراثت کے کیا مسائل ہیں، کاروبار کی کیا شرائط، ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے جو معاملات کے زمرے میں آتا ہے۔ اور چوتھا دین کا حصہ کیا ہے؟ اخلاقیات۔ اخلاقیات یعنی ہمارے رویے، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا انداز گفتگو کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے، کسی کی چگلی نہیں کرنا ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، ماں باپ کا ادب اور احترام کرنا ہے، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے، کسی کے پرسنل معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنا ہے، اور بھی بہت سارے احکام ایسے ہیں جو اخلاقیات میں آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دین، ہر دین کی ایک پہچان ہے، ہر دین کا ایک خلق ہے، اور اسلام کا جو پہچان خلق ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کے لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزن جس عمل کا ہوگا وہ حسن اخلاق ہے۔ سبحان اللہ سبحان آپ کو اللہ۔ چاہیے کہ ہم اگر لوگوں سے ملتے ہیں تو لوگوں سے مسکرا کر کے ملیں۔ اگر ہم لوگوں سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو ان کو ان کے وقت میں وہ وعدہ کو ہم سر انجام دے، پورا کریں۔ جب بھی لوگوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، محبت سے باش کریں، یہ بھی ہمارے دین میں شامل ہے۔ تو صرف نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ کو دین سمجھ لینا ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دین مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، 4 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے، اور ان چاروں چیزوں کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم اگر سڑک کے کنارے چل کے جا رہے ہیں، سڑک کے کنارے دیکھتے ہیں کہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس میں وہاں لکھا ہے کہ آپ کو رکنا ہے، تو وہاں آپ کو رکنا چاہیے۔ اور آگے بڑھ کے جاتے ہیں کہ وہاں ایک بورڈ لگا ہے، آپ کو وہاں نہیں رکنا ہے، تو آپ کو وہاں نہیں رکنا چاہیے، کہ ہمارے اخلاقیات میں آتا ہے۔ ہمارا دین میں ہمیں اس بات کو بھی فالو کرنے کی ہمیں تلقین کرتا ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں ہر ایک چیز سکھائی ہے۔ مذہب اسلام پوری دنیا میں ایک ایسا مذہب ہے کہ ہماری زندگی کی ہر شعبے میں شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، بشرطے کہ ہم علماء کرام سے وابستہ ہوں، ان سے جڑے، ان سے اپنے معاملات کو حل کرائیں، ان سے پوچھیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء کرام کے تعلق سے ہمارے سینوں میں جو محبت ہے اس میں اور شدت پیدا کریں، اور اولیاء کرام کی جو بھی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔